اسٹوڈینٹس، آج کا کلاس اگین ہے 12th کے لیے. تو کل ہم نے ٹائیفائڈ کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن کسی ٹیکنیکل سنائی کی وجہ سے ہمارا ٹاپک پورا نہیں ہوا تھا. تو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹائیفائڈ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی سمٹمز کیا ہیں، انکیوبیشن پیریڈ کتنا رہتا ہے، اور کچھ اس کے جو منسلک ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائیفائڈ از اے بیکٹیریل ڈیزیز، اور یہ بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفی ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اف یو ول ٹیک کنٹامنیٹڈ واٹر اور کنٹامنیٹڈ فوڈ، دا بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفی may گیٹ into your باڈی. اور ان کا پرائمری آرگن جو ہوتا ہے، ٹارگیٹ آرگن جہاں پہ یہ سالمونیلا ٹائفی پہلے پہنچتا ہے، تو وہ اسمال انٹسٹائنس ہوتا ہے. تو اسمال انٹسٹائنس میں پہنچ کے جب یہ اپنی جنریشن کو بڑھاتا ہے، اپنے سیلز کو بڑھاتا ہے، اپنے بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے، تو پھر یہ دوسرے پارٹس میں ٹریول کرتے ہیں تھرو بلڈ سٹریم، اور ایک انسان کو بیمار بنا دیتے ہیں. تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا. تو آج ہم اس کے سمٹمز دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ہوا ٹائیفائڈ پرابلم، بیماری ہوئی اس کو، تو اس میں سمٹمز کیا آ سکتے ہیں. تو مین سمٹمز جو ہیں ٹائیفائڈ کے تو یہ وہی ہیں کہ نمبر 1، سب سے پہلے اس انڈیویجول میں کیا ہوگا، باڈی ٹیمپریچر رہے گا ویری ہائی، یعنی کہ بہت زیادہ باڈی ٹیمپریچر رہے گا، آلموسٹ فرام 39 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو فیور رہے گا، باڈی ٹیمپریچر ہائی رہے گا. تو دوسرا سمٹم اس پیشنٹ کو یہ ہوگا جس میں ٹائیفائڈ ہو گیا، کہ جو بندہ ہے جس میں ٹائیفائڈ ہوا وہ بہت ہی ویک فیل کرے گا، اس میں جنرل باڈی ویکنس آئے گی، جنرل باڈی ویکنس ہوگی. تو تیسرا سمٹم یہ ہوگا کہ دیر ول ریمین اے کانسٹنٹ ہیڈ ایک جو ہے یہ مین سمٹم ہے ٹائیفائڈ کا. یعنی کہ ٹائیفائڈ والے بندے کو، جس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس میں بہت ہائی باڈی ٹیمپریچر رہ سکتا ہے، 39 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 49 ڈگری تک. تو اسی طرح اس میں جنرل باڈی ویکنس ہوگی، پیشنٹ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کرے گا. اور تھرڈ سمٹم یہ ہوگا کہ دا پیشنٹ ول سفر بائی سیویئر ہیڈ پین، سر میں بہت ہی زیادہ درد ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دا پیشنٹ ول فیل لاس آف ایپیٹائٹ، یعنی کہ اس میں بھوک کم لگے گی. ہی ول شو لیس انٹرسٹ ان فوڈ، اس میں ایپیٹائٹ جو ہوگا، ہنگر جو ہوگی، بھوک جو ہوگی، وہ بہت ہی کم ہوگی. تو چوتھا والا یہ ہوگا تو پیشنٹ کین فیس کانسٹیپیشن ایز ویل، یعنی کہ اگر پیشنٹ ہے جس میں یہ ٹائیفائڈ ہو گیا، باڈی ٹیمپریچر، ہیڈ ایک، بھوک اور جنرل ویکنس کے ساتھ ساتھ اس میں کانسٹیپیشن بھی ہو سکتا ہے، قبض کی پرابلم بھی آ سکتی ہے. تو اگر ہم ایسے بندے کو ٹریٹ کریں گے ان ٹائم تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کو ایسے ہی ہم چھوڑیں گے ان ٹریٹڈ فار اے لانگ ٹائم، تو اس کے انٹسٹائنز میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے میں نے، if untreated then the patient can face intestinal perforations and even death in severe cases. تو اگر زیادہ پرابلم بڑھ گئی پرفوریشنز کے بعد، تو کچھ ایک انسانوں میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو کل میں تھوڑا آپ کو یہ بتایا تھا کہ انکیوبیشن پیریڈ کیا ہو سکتا ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ یہی ہو گیا کہ جب کسی انسان کے اندر، بندے کے اندر کوئی مائکرو آرگنزم، کوئی فارن پارٹیکل، کوئی پیتھوجن چلا گیا، اب وہ اپنی وہاں جو اس کی ریس ہوتی ہے، ڈویژن کرتا ہے، اپنا جو نمبر ہوتا ہے وہ بڑھاتا ہے. پھر کب تک اس انسان کو وہ بیمار کرے، یعنی کہ کب تک اس انسان میں اس بیماری کے سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے، 2 دن تک، 5 دن تک، 10 دن تک، مہینے تک، سال تک. تو اس ٹائم کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. سو انکیوبیشن پیریڈ از the period starting from the time when the pathogen enters into the body and up to the mark when the patient, rather when the person starts showing symptoms. یعنی کہ جب پیتھوجن کوئی بیماری پیدا کرنے والا ایجنٹ گھس گیا باڈی میں، تو
تب تک جب تک یہ پیشنٹ سمٹمز اس بیماری کے سمٹمز دکھانا شروع کرے تو اس ٹائم کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. تو ان کیس آف دس ٹائیفائڈ when this salmonella typhi bacteria enters into one's body, تو جب تک وہ انسان ٹائیفائڈ کے سمٹمز شروع کرنا دکھاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ فرام 1 to 3 weeks، یعنی کہ اگر آج کسی انسان کے اندر گھس گیا یہ سالمونیلا ٹائفی تو کوئی بندہ 7 دنوں تک، کوئی 2 ویکس تک، تو کم سے کم 1 ویک اور زیادہ سے زیادہ 3 ویکس تک سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ اٹ ڈپینڈس اپان ونس امیونٹی. اگر امیونٹی اسٹرانگ ہوتی تو جلدی سمٹمز نہیں آئیں گے، یا رادر یہ سالمونیلا ٹائفی جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر سمٹم یہ امیونٹی ویک ہوگی تو جلدی ہی آئے گا ود ان ویکس ٹائم. لیکن کچھ ایک انسانوں میں 2 ہفتے یا کچھ ایک انسانوں میں 3 ہفتے بھی لے سکتا ہے یہ بندہ اس سمٹمز کو دکھانے میں. تو انکیوبیشن پیریڈ جو ہے ان کیس آف دس ٹائیفائڈ دیٹ از 1 to 3 weeks. اور اس ڈیزیز کو پروو کرنے کے لیے ویڈال ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ویڈال ٹیسٹ. اور ساتھ ساتھ اینٹی ٹائیفائڈ ویکسین بھی آج کل تیار ہوئی ہے مارکیٹ میں، تو اینٹی ٹائیفائڈ ویکسین بھی دی جا سکتی ہے. اور سرٹن ادر وہاں ہمیں اویلیبل ہے اینٹی بایوٹکس بھی جو ہم دے سکتے ہیں اس بندے کو، اس پیشنٹ کو، تاکہ یہ ٹھیک ہو سکے. تو یہاں سے یہ ٹائیفائڈ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری تھی کہ ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون سی بیماری ہے، اس کی سمٹمز کیا ہیں. اور جب یہ پیتھوجن گھس گیا، سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا گھس گیا کسی کی باڈی میں، تو انکیوبیشن پیریڈ کیا رہتا ہے. تو اس کی منسلک یہاں پہ اور ایک ٹرم ہے، پوچھی جاتی ہے ایگزام میں، تو وہ ہے ٹائیفائڈ میری. تو ٹائیفائڈ میری کیا ہے؟ ایکچولی میری جو تھی، میری ملن ایک آئرش لڑی تھی، تو یو ایس اے میں یہ وہاں پہ ایز کک کام کرتی تھی. تو یہ میری ملن جو تھی یہ شیف تھی، کک تھی، لیکن یہ کیریئر تھی اس ٹائیفائڈ بیکٹیریا کی. یعنی کہ اس کے اندر ٹائیفائڈ بیکٹیریا موجود تھا، سمٹمز نہیں آئے تھے لیکن کیریئر تھی، یعنی کہ موجود تھا. تو چونکہ یہ کک تھی، اس کا پروفیشن تھا، تو دھیرے دھیرے یہ لوگوں کو کھلاتی تھی وہاں پہ. تو اس نے سپریڈ کیا بہت سارے لوگوں میں، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا، دوسروں کو بھی پتہ نہیں چلا. تو بہت سارے لوگوں میں اس نے اس ٹائیفائڈ کو سپریڈ کیا. تو کہتے ہیں کہ آلموسٹ وہاں پہ 3 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے وہاں پہ یو ایس اے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. تو اس ٹائیفائڈ کو میری ٹائیفائڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میری ٹائیفائڈ. تو اگر کسی وقت ایسی ٹرم آپ کو ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے کہ واٹ از میری ٹائیفائڈ یا واٹ از ٹائیفائڈ، تو آپ یہ بتاؤ گے کہ کیونکہ ایک لڑی تھی تو اس کا جو پروفیشن تھا دیٹ واز کوکنگ، اینڈ شی واز اے کیریئر آف ٹائیفائڈ بیکٹیریا بٹ شی ڈزنٹ نو اینڈ ادرز ڈونٹ نو. تو اس نے کنٹامنیٹ کیا فوڈ کو جو وہ بناتی تھی فار ایئرس ٹوگیدر، بہت سارے سالوں تک اس نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ انفیکٹ کیا. تو اس ٹائیفائڈ کو ٹائیفائڈ میری کا نام دیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ پارٹس تھے اس ٹاپک کے متعلق، ٹائیفائڈ کے متعلق، یعنی کہ ٹائیفائڈ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، انکیوبیشن پیریڈ کیا رہتا ہے، سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور ٹائیفائڈ میری کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم دوسری کوئی اور ڈیزیز ڈسکس کریں گے 12th کے لیے. تو ہوپ آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تو اگر کوئی بھی کوئری رہی ہوگی تو پلیز ڈو آسک می upon my number which lies already with you, and thank you.